ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ابا کی وفات کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمارے سروں سے سائبان چھین لیا ہو۔ رشتہ داروں نے پہلے تو ملنا ملانا ترک کیا، پھر آہستہ آہستہ بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ ہم دو بہنوں نے تعلیم کو خیرآباد کہہ دیا، کتابوں کی جگہ سوئی دھاگے نے لے لی۔ اماں کے ساتھ مل کر ہم نے اتنی محنت کی کہ گھر کا دال دلیا آرام سے چلنے لگا۔ بابر کو بھی ٹافیوں اور چورن کے لیے بلکنا نہیں پڑتا تھا۔ وقت اپنا راستہ ناپ کر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اماں کی نظر بیٹی کے بالوں پر اتری چاندی پر پڑی۔ اماں کو اندیشوں اور فکروں نے آ لیا۔ قریبی اور دور پار کے رشتہ داروں کو ٹٹولنے پر جب مایوسی ہوئی تو اماں نے اپنے تئیں تگ و دو شروع کر دی۔ کئی بے ڈھنگے رشتے آئے جو اماں نے مسترد کر دیے، اور جو ڈھنگ کا رشتہ آیا تو وہ کوئی مثبت جواب نہیں دیتے تھے۔ اس رشتے کی تگ و دو میں 2 سال گزر گئے۔ اماں، اب میں کسی مہمان کے سامنے نہیں جاؤں گی، اس لیے تو مجھے ذلیل کرنے کا یہ تماشا بند کر دے۔ فاریہ باجی کا یہ انداز تنبیہ کرنے والا تھا۔ میں ان کی حمایت میں پیش تھی، تو کیا کروں؟ گھر بٹھا لوں تمہیں؟ راتوں کی نیند چھن گئی ہے میری، اور تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں ذلیل کرنے کا تماشا لگا رکھا ہے۔ شاید حالات کی نزاکت اور عمر کے تقاضے کا تمہیں ابھی ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے۔ اماں کے اندر کا غصہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا، آس پاس والے پوچھ پاچھ کر ہماری ناک میں دم کر دیتے۔ گھر کے ماحول میں عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے مزاج میں بھی درستی آ گئی تھی۔ برائے مہربانی اپنے اوٹ پٹانگ رشتے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی بھی 2 بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، کل کو کام آئیں گی۔ ہماری تائی کسی شادی شدہ آدمی کا رشتہ لے کر آئیں تو فاریہ باجی نے کھری کھری سنا دی۔ ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، اپنا پہنتے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں ہیں ہم، جو آپ یوں آئے گئے رشتے ہمیں دکھاتی پھر رہی ہیں۔ آپ اپنا یہ احسان عظیم اپنے پاس رکھیں اور تشریف لے جائیے۔ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے بھی تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے تائی جان کو باہر کی راہ دکھائی۔ تم دونوں کی زبان درازی اور بدلحاظی کی وجہ سے دیکھنا، اب سارے رشتہ دار بھی ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ تائی کے جاتے ہی اماں نے سر پکڑ لیا۔ اماں، ہماری وجہ سے نہیں، ہماری حالات کی وجہ سے پہلے ہی سب ہمیں چھوڑ چکے ہیں۔ اب جو بے ڈھنگے رشتے لے کر یہ آئی تھیں، نہ ہمارے اوپر رحم کا ٹوکرا برسانے۔ ہمیں نہیں چاہیے کسی کی ہمدردی۔ ہم دونوں بہنوں نے بھی دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ حالات نے ہمیں بہت خود سر اور ضدی بنا دیا تھا۔ اس طرح کئی رشتے ہماری ضد کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اماں نے ایک جگہ فوزیہ باجی کا رشتہ طے کر دیا۔ ہمیں کہا گیا کہ لڑکا خوبصورت اور ملازم پیشہ ہے، مگر حقیقت کا ادراک تو تب ہوا جب شادی کے اگلے روز فاریہ باجی اپنے دولہا کے ساتھ آئیں۔ مجھے تو جیسے کسی نے حیرت کدے میں بند کر دیا ہو۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جس کے 3 بچے بھی تھے، انہیں کی پرورش کے لیے فاریہ باجی کو ان کی دوسری ماں بنا کر بھیجا گیا۔ اماں، میں اگر تیرے سر کا بوجھ تھی تو میرا گلا گھونٹ دیتی، مجھے زہر پلا دیتی، مگر اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا میرے ساتھ؟ مجھے تو لگتا ہے تو میری سگی ماں نہیں ہے۔ یاسر کے جاتے ہی فاریہ کے اندر پلتے غم اور شکوے کو زبان مل گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے بدتمیزی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے ماں کو دھوکے باز اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ فاریہ باجی پھر بھی کبھی کبھار آتیں، اور اگر آتیں تو اماں سے بے اعتنائی برتتی تھیں۔ ان کی شادی یاسر سے ہو چکی تھی۔ اماں انہیں کہتی کہ میں نے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ وہ شخص تم سے بڑی عمر کا ہے، مگر بہت ہی سمجھدار ہے، اور اسے ہمارے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ تم لوگوں کے برے رویے کو بھی اس نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اماں فاریہ کو اس کے شوہر کے بارے میں سمجھاتی رہیں۔ وقت کے سکے گزر رہے تھے، میرے رشتے بھی میری ضد کی نظر ہو گئے۔ رشتے آتے بھی تو کس کے، کبھی کسی درزی کا تو کبھی حلوائی کا۔ ایسے رشتے تلاش کر کے اماں میرا مذاق بنا رہی تھیں۔
अम्मा ने न जाने कहाँ कहाँ जूतियाँ घिसाई होंगी। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। भला हो मास्टर असफन का, उनके तावन से आज बाबर को डाक खाने में नौकरी मिल गई। अम्मा ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नौकरी को 1 साल हुआ था कि बाबर ने एक लड़की पसंद की। अम्मा को बताया कि जल्द उसके घर रिश्ता लेकर जाए। ये बात सुनकर अम्मा सरतापा लरस गई। मैं अलग हैरान थी। अम्मा, ये तुमने क्या किया? अभी लड़की का रिश्ता पक्का हुआ नहीं और तुमने बाबर की बात पक्की कर दी। बाजी फारिया ने गुस्से में माँ से कहा था, बेटी, मैंने उसे समझाना तो चाहा था, लेकिन उसकी बातों से बगावत की बू आ रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई गलत कदम उठाए, इसलिए मैंने ये कड़वा घूंट पिया है। अम्मा के लहजे में भी बेबसी थी। और वैसे भी जब हालात बस में ना हो तो समझौता कर लेना ही बेहतर है। कभी कभी हालात पर हमारी गिरफ्त होती है और कभी हमें खुद को हालात के सांचे में ढालना पड़ता है। यही तो जिंदगी के उसूल हैं। अम्मा का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, मगर उनकी बातों में बहुत असर था। मुझे उनकी बातों का मफहूम तब समझ में आया जब अम्मा ने खामोशी से अगले जहां के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया। अम्मा की नज़रों में अब मेरे लिए नागवारी थी। मेरे माँ बाप के घर की ज़मीन मुझ पर तंग हो गई। मैं किसी चीज़ पर अपना हक नहीं जता सकती थी। अपने ही घर में बिना शादी के, बिना रुखसती के पराई कर दी गई। बाबर की बीवी के दिल खराश जुमलों का मैं कोई जवाब नहीं दे पाती। दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब बाबर के बच्चे कहते हैं कि फुफ्फो अपने घर क्यों नहीं जाती, तो मेरा दिल कटने लगता है। बीते दिन रोज़े रोशन की तरह मेरे सामने आया हैं। अम्मा कहा करती थीं, अपना घर चाहे तिनकों का हो, भाई भाभीयों की ठोकरों से 1000 गुना बेहतर है। उनकी सारी बातों के मफहूम और मायने अब मेरी समझ में आने लगे हैं। वो हमें हालात के सांचे में ढालना चाहती थीं, मगर हमारी जिद ने उसे मात दे दी। फारिया की शादी को हमने धोखा कहा, अम्मा को बेनकत सुनाई, लेकिन आज जब वो अपने घर में बहुत मुतमईन है, अपने शौहर के घर में किसी मलिका से कम नहीं है, वो सब अम्मा की कोशिशों की बदौलत है, जो दिन रात वो हमारे लिए किया करती थी। अम्मा की अक्ल और तजर्बा हमसे ज़्यादा ही था, मगर हमने उसकी किसी बात को अहमियत नहीं दी। काश उस वक्त मैंने हालात से समझौता कर लिया होता, क्योंकि जो लोग हालात से समझौता करने का फ़न जानते हैं, ज़िंदगी उन्हें कभी मात नहीं देती और ना ही पछतावे उनका मुकद्दर बनते हैं। वो यादों के समुंदर में डूब और उभर रही थी। आंखों से बेरंग पानी का सैलाब उमड़ रहा था। आंसू के इस सैलाब में सिर्फ पछतावा था, लेकिन शायद अब पछताने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।